السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا گھر کے سامنے یا مین گیٹ کے سامنے یا آنگن اور صحن میں پپیتا یعنی پپایا کے پیڑ لگانا نحوست ہے؟ محترم سامعین و ناظرین، آج ہی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں گھر کے سامنے یا مین گیٹ کے سامنے پپیتا کے پیڑ لگانا باعث نحوست ہے؟ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ گھر میں مین گیٹ کے سامنے، دروازے کے سامنے یا آنگن یا صحن میں پپیتا کے پیڑ لگانے سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، گھر میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گھر کے لوگ مختلف مصائب و مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واستو شاستر کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ گھر کے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے پپیتا کا پیڑ لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ گھر تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے سامنے یا مین گیٹ کے سامنے پپیتا کا پیڑ لگایا جائے۔ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، لوگوں نے پوچھا اور اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ سچائی کیا ہے؟ کیا واقعی میں گھر کے دروازے کے سامنے یا آنگن اور صحن میں پپیتا کے پیڑ لگانے کی وجہ سے گھر میں غریبی پیدا ہوتی ہے، گھر میں لڑائی پیدا ہوتی ہے، وہ گھر تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ تسلی بخش جواب کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیے۔ عزیز دوستو اور دینی بھائیوں، پہلے تو یہ جان لو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العزت نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس نے دنیا کی کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور ہمارا مذہب دھرم اسلام ہے۔ اسلام صاف ستھرا اور کامل و مکمل مذہب ہے۔ مذہب اسلام میں تمام چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے، ہر کار خیر کا حکم دیا گیا اور ہر برے کام اور منحوس عمل سے انسان کو روکا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں کسی درخت، پودے، پیڑ یا سمت کو از خود منحوس یا نحوست کا باعث قرار نہیں دیا گیا۔ دنیا میں جتنے بھی پیڑ پودے پائے جاتے ہیں، کسی بھی پیڑ پودے میں فی نفس ہی نحوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیڑ پودے کو نفع بخش بنایا ہے، چاہے پھلدار درخت ہو چاہے وہ غیر پھلدار درخت ہو، ہر درخت کو اللہ تعالیٰ نے نفع بخش بنایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ گھر کے سامنے یا مین گیٹ کے سامنے یا صحن کے سامنے پپیتا یعنی پپایا کا پودا لگانا اور یہ خیال کرنا کہ یہ باعث نحوست ہے، یہ ایک توہم پرستی ہے، ایک انسان کا ایک وہم ہے۔ حقیقت میں اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں نحوست یا برے اثرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کی بدعمالی کی وجہ سے انسان کی رزق میں تنگ دستی پیدا ہوتی ہے یا گھر میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پپیتا یعنی پپایا کا پودا لگانا، گھر میں لگائیں، گھر کے مین دروازے کے سامنے لگائیں یا صحن میں لگائیں، آنگن میں لگائیں، مذہب اور سائنس کے اعتبار سے اس میں کسی بھی قسم کی نحوست کا تصور نہیں کیا جاتا۔ پپیتا ایک مفید پودا ہے جو صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید پھل دیتا ہے، ایسا پھل جس کے کھانے سے طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ یہ پھل قبض کشا ہوتا ہے۔ جہاں تک واستو شاستر کے ماہرین اور ہندو پنڈتوں کا کہنا ہے کہ گھر کے بالکل سامنے یا مین گیٹ کے سامنے پپیتا یعنی پپایا کے پودے نہیں لگانا چاہیے، تو یاد کر لیجئے اس کی وجوہات الگ ہے۔ میں پہلی بات تو یہ ہے، واستو شاستر کے ماہرین کی رائے سے متفق نہیں ہوں کہ گھر کے سامنے پپیتا کا پودا نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ظاہری اعتبار سے اتنا ممکن تو ہے کہ گھر کے سامنے پودے نہیں لگانا چاہیے۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ اس کا تنا بہت ہی گھنا ہوتا ہے اور
اس کی وجہ سے گھر میں روشنی جو آنی چاہیے روشنی کو روک دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ اس کے سائے تیز ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، اور گھنے دار درخت ہونے کی وجہ سے روشنی اور آب و ہوا گھر میں نہیں پہنچتی ہے، اس وجہ سے ایک تو منع کیا جاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پپیتا کے درخت کی جڑیں چونکہ زمین میں زیادہ گہری نہیں ہوتی ہے اور اس کا تنا پانی سے بھرے ہونے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، تھوڑی سی آندھی چلتی ہے تنا گر جاتا ہے، تیز آندھی چلی درخت گر جاتا ہے اور پتیاں زمین پہ جمع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی منع کیا جاتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے پتے زیادہ گرتے ہیں اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے گندگی کے جمع ہونے کی وجہ سے لوگ درخت کو اس طرح کے درخت کو گھر کے سامنے لگانے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایک ظاہری وجوہات ہے، ورنہ ہندو پنڈتوں کے کہنے کے اعتبار سے بھی اور واستو شاستر کے نظریے کے اعتبار سے بھی اور میرا خود کا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ کہیں سے کہیں پپیتا کے پودے لگانے میں کوئی قباحت اور کراہت نہیں ہے۔ گھر کے سامنے، مین گیٹ کے سامنے، آنگن میں، درخت میں، ہر جگہ پپیتا کا پودا لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کنفیوژن اچھی طرح دور ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی نے دنیا میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو نفع بخش بنایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو گفتگو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ شارٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے انسٹاگرام، فیس بک پر مفتی عالمگیر دانش چینل پہ جا کر دیکھیے، وہاں ساری باتیں دستیاب ہو جائیں گی۔